بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم اپنی مہمان ان کو منصورہ میں خوش آمدید کہتے ہیں. خود بھی وہ یہاں پر موجود ہیں, ان کی والدہ موجود ہیں, اور یاسین ملک کی صاحبزادی آپ کے سامنے موجود ہے. پورے وفد کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. ایک تو ہم نے جماعت اسلامی کے امیر محترم جناب سراج الحق صاحب کی طرف سے 3 فروری کو میریٹ اسلام آباد میں قومی کشمیر کانفرنس کا دعوت نامہ پیش کیا ہے, اور ہم نے یہ کہا ہے کہ اس اہم موقع پر وہ خود تشریف لائیں, اور اگر کوئی مصروفیت ہوگی تو ان کی کوئی نہ کوئی نمائندگی جو ہے نا وہ ہوگی. اور اس موقع پر میں حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ کشمیر کا کیس جس جرت کے ساتھ حکومت کو پوری دنیا میں پیش کرنا چاہیے تھا, پوری قوم تصور کرتی ہے کہ وہ جرت صرف ایک تقریر کی صورت میں کبھی کبھی ہمیں محسوس ہوتی ہے, اور اس کے بعد پھر خاموشی اختیار کر لی جاتی ہے. کشمیر میں یاسین ملک صاحب, سید علی گیلانی صاحب اور بہت سارے کشمیری لیڈر بغیر کسی جواز کے نظر بند ہیں, گرفتار ہیں, ٹارچر سیلوں کے اندر موجود ہیں. بڑی آسانی کے ساتھ ہمیں ان تمام کیسز کو UN کی سطح پہ, انٹرنیشنل کورٹس کے اندر جہاں جہاں ہمیں اٹھانا چاہیے ہمیں اٹھانا چاہیے تھا, لیکن بہت تاخیر ہو چکی ہوئی ہے. حکومت پاکستان کو 2 ٹوک طریقے سے اعلان کرنا چاہیے کہ جب تک کشمیر کا معاملہ حل نہیں ہوگا ہندوستان کے ساتھ کسی بھی سطح پر تعلق جاری نہیں کیے جائیں گے. فریز کر دینے چاہیے تعلقات کو. جب خود حکومت پاکستان ہندوستان کو موسٹ فیوریٹ نیشن قرار دینے کی کوشش کرتی ہے, راہداریاں بناتی ہے, 2 ٹریک ڈپلومیسی میں جاتی ہے, تو پھر اس کے بعد عالمی سطح کی قیادت کو اور سعودی عرب کو اور بحرین کو اور UN اور UAE کو ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ مودی کا استقبال نہ کرے اور ان کے گلے کے اندر یا ان کے سر کے اوپر کوئی تاج نہ سجائے. تو یہ حکومت پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ وہ 2 ٹوک طریقے کے ساتھ کشمیر کے مسئلے کے لیے آگے بڑھے, اور صرف تقریروں سے معاملہ نہیں چل سکتا, اقدامات اٹھائے جائیں. چونکہ خود ہندوستان نے کشمیر میں کوئی تقریر نہیں کی, مسلسل ایک اسٹریٹجی کے تحت ایک اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں, تو اس کا دوسری طرف سے پاکستان کی طرف سے بھی کچھ نہ کچھ ٹھوس اقدامات ہونے چاہیے. میں ایک دفعہ پھر ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں, اور یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ جو خط ہماری بیٹی نے اپنے پاپا کو لکھا ہے جو اس کے سیل تک نہیں پہنچ سکتا, یہ اب آپ کی وساطت سے پہنچنا چاہیے. اور حکومت پاکستان کو بھی میں یہ کہوں گا کہ ریڈ کراس کے ذریعے, UN کے ذریعے, ہر وہ ذریعہ استعمال کرے کہ ان تمام قیدیوں تک, ان کے اہل خانہ کو اور خود پاکستان کی پہنچ وہاں پر ہونی چاہیے. اگر ہندوستان کا ایک جاسوس جسے عالمی سطح پہ تسلیم کیا گیا ہے اس کی فیملی کو ایکسیس آپ دے سکتے ہیں, تو کیا وجہ ہے کہ کشمیر کے ضمیر کے قیدیوں تک ان کی فیملی کے ایکسیس کیوں نہیں ہو سکتی؟ یہ عجیب بات ہے کہ وہ پائلٹ جو پاکستان میں بم گرانے آئے تھے, پائلٹ گرا کر چلے گئے, اور آپ نے اس پائلٹ کو جو ہے وہ چائے پلا کر واپس ان کے سپرد کر دیا, اور قوم جو ہے وہ تماشا دیکھتی ہے. تو اس پوری پالیسی کو تبدیل ہونا چاہیے, اور 2 ٹوک طریقے کے ساتھ ٹھوس اقدامات کا حکومت پاکستان کو کوئی حکمت عملی کا اعلان کرنا چاہیے. 5 فروری جماعت اسلامی اور پوری قوم اظہار یکجہتی کرے گی, تقریریں کرے گی, کانفرنسیں کرے گی, لیکن حکومت پاکستان کا کام تقریر اور کانفرنس کرنے کا نہیں ہے, کچھ اقدام کرنے کا ہے. میں اپنی بہن کو دعوت دیتا ہوں کہ اس موقع پر وہ اظہار خیال فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بہت شکر گزار ہوں جماعت اسلامی کے سیکریٹری جنرل امیر العظیم صاحب کی کہ آپ نے, آپ کے پورے وفد نے, سینئر لیڈرشپ نے, اور خاص طور پہ ہماری ہر دل عزیز راحیلہ قاضی صاحبہ جو مرحوم قاضی صاحب کی بیٹی ہیں اور انہی کی طرح
اس مشن کو آگے لے کے چل رہے ہیں، اور پوری جماعت اسلامی اور خاص طور پہ سراج الحق صاحب کی بھی، کہ آپ لوگوں نے ہمیشہ کشمیر کاز کو، یہ ایک واحد پارٹی ہے جماعت اسلامی جس کا ایک پرنسپل سٹانس رہا ہے، اور انہوں نے عوام میں بھی اس ایشو کو ہمیشہ کوشش کی ہے کہ گراس روٹ لیول پہ الائیو رکھیں، اور جو بھی ان کے بڑے بڑے جلسے ہوئے ہیں، کیونکہ میں عموماً یہ بات کہتی ہوں ریلیز جلسے ہونے چاہیے، بڑے بڑے لانگ مارچز، کشمیر ایشو جو سب سے بڑا ایشو ہے. اور آج خاص طور پہ میں اس لیے آئی ہوں یہاں پہ کیونکہ میرے والد صاحب کے بھی بڑے دوست تھے جو مرحوم حافظ سلمان بٹ صاحب، جو ان کی اچانک جو ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. ہم ان کی افسوس کے لیے یہاں پر آئے ہیں، اور میں میڈیا کی بھی بڑی شکر گزار ہوں کہ آپ ہمیشہ کشمیر کاز کے لیے میں جہاں بھی جاؤں آپ ہماری آواز بنتے ہیں، اور خاص طور پہ جو آپ لوگوں نے جو اپنی دعائیں اور جو سپورٹ دیا ہے ہمیں ایز آلویز دیا ہے، میں شکر گزار ہوں. اور جو آپ نے بہت ہی اچھی بات کی کہ حکومت کا کام ہے کہ وہ پالیسیز کو امپلیمنٹ کرے، سجیشنز لے اور ریلیف کے لیے کام کرے. اور میں سمجھتی ہوں کہ اب ہائی ٹائم آ گیا ہے کہ پاکستان کو آفیشلی جو شملہ ایگریمنٹ ہے اس کو ڈکلیئر کر دینا چاہیے، آفیشلی نلیفائی کر دینا چاہیے. ویسے تو مودی نے کر ہی دیا ہے جب سے انہوں نے شہرہ کو کاٹا ہے، آرٹیکل 370 اور 35A کو جو ہٹایا ہے. 2 سال ہو جائیں گے 5 اگست کو اس سال. اور ابھی جو حال ہو رہا ہے، دنیا نے ایک جھلک ہی دیکھی ہے لاک ڈاؤن کی، جو کشمیریوں کی آہیں سسکیاں، اسپیشلی جو یہ 5 اگست کے بعد جو کچھ وہاں ہو رہا ہے، جینوسائیڈ ہو رہی ہے، جو دنیا کا سب سے بڑا کرائم ہے وہ کمٹ کیا جا رہا ہے. تو ہماری آپ آہیں پکاریں جو ہیں وہ عرش تک گئی ہیں. تو ایک ہائے کہتے ہیں نا لگ جاتی ہے کسی کی جو بے بس ہوتے ہیں. تو وہی ہوا ہے، دنیا نے ایک جھلک دیکھی ہے اس کرونا کے تھرو کہ آپ کے سامنے آپ کے کتنے پیارے لوگ اچانک غائب ہو گئے ہیں ہاسپٹلز میں، وینٹیلیٹرز میں. پوری دنیا میں ایک اکانومی کا لاس ہوا ہے، ہیومن لائف کا لاس ہوا ہے، اور کولوسل لاسز ہوئے ہیں. مگر کشمیر میں تو یہ ایک سیج ہے، ایک لاک ڈاؤن ہے، ایک کرفیو چل رہا ہے، اور جس عذاب میں وہ قوم ہے، وہ ان کی جو بدوائیں ہیں وہ عرش تک جا رہی ہیں. اور اس وقت ہندوستان کے اندر آگ جو لگ گئی ہے کہ باہر کے کسی دشمن کی ان کو ضرورت نہیں ہے، ان کے اپنے لوگ ہی ہندوستان کی سرکار کے خلاف کھڑے ہو گئے. ایک سول وار چل پڑی ہے، اور اس وقت مودی جو ہے ان کو چھپنا پڑ رہا ہے. وہ مودی جو کہ جیلوں میں کشمیریوں لاکھوں کی تعداد میں ان کو جیلوں میں بند کیا ہوا ہے، انڈر گراؤنڈ ٹارچر سیلز بننے ہوئے ہیں مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر. ایک پورا ایک شہر ہے بستا ہے انڈر گراؤنڈ جس کے اندر ٹارچر سیلز ہیں وہاں پہ، جہاں پہ 3rd ڈگری ٹارچر کیا جا رہا ہے. ہزاروں کی تعداد میں یوتھ اس وقت غائب ہے، اور ان کو وہیں پہ ان ٹارچر سیلز میں ان کی ڈیڈ باڈیز کو میوٹیلیٹ کیا گیا ہے. اور جو ہمارے جو بزرگ ہیں انہوں نے قبریں کھودی ہوئی ہیں اپنے بیٹوں کی، بیٹیوں کی، جن کو غائب کر دیا گیا ہے کہ کب ان کو ملیں ان کی ڈیڈ باڈیز کہ وہ ان کو دفنا سکیں. تو یہ عالم ہے. تو پھر اللہ کا پھر قانون جو ہے پھر وہ بھی حرکت میں آتا ہے، اور پھر اللہ کے عذاب سے دنیا کو ڈرنا چاہیے. اس وقت ہندوستان میں جو یہ کچھ ہو رہا ہے، یہ آگ بہت زیادہ بھڑک رہی ہے. اب بنگلہ دیش کے بھی انہوں نے اسٹیٹ لیس کر دی ہیں، اسٹیٹ سبجیکٹ جو ان کا چھین لیا ہے. انہوں نے مائنورٹیز کے ساتھ جو کر رہے ہیں، سکھوں کے ساتھ جو فارمرز کے ساتھ کیا جا رہا ہے، وہاں پہلے اتنی موومنٹس چل رہی ہیں. تو یہ حریت رہنما جو ہمارے کشمیری ہیں، یہ عموماً جب دلی کبھی جاتے تھے، کیونکہ میں خود وٹنس ہوں، جب وہاں کوئی سیمینارز ہوتے تھے، جب میں سری نگر میں ہوتی تھی تو ہم آتے تھے دلی، تو ہمیں پتھراؤ کیا جاتا تھا، بوتلیں ماری جاتی تھیں RSS اور شیو سینا کے لوگ کانگریس کے دور میں. تو تب بھی جو حریت لیڈرشپ ہے، انک بھی پھینکتے تھے بہت دفعہ اور گالیاں دیتے تھے. تو تب یہ لیڈرشپ کہتی تھی، میری آنکھ کو میں نے خود دیکھا ہے اور سنا ہے اپنی، کہ وہ کہتے تھے عوام کو وہاں کی کہ آپ لوگ جو کچھ اس وقت جو سوئی ہوئی ہندوستان کی اس وقت عوام ہے، جو کشمیریوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، حالانکہ ہم ان کا حصہ بھی نہیں ہے، ایک وقت آئے گا اس سے بھی بدتر ہندوستان کی سرکار آپ لوگوں کے ساتھ کرے گی. اور آپ ابھی چپ ہیں ظلم کے خلاف اور اپنی سو کال ڈیموکریسی اور سیکولرزم سیلیبریٹ کر رہے ہیں. وہ دن دور نہیں ہے جب آپ لوگوں کو بھی ایلیمنیٹ کیا جائے گا. تو یہ ان کی خاموشی ہے کہ انہوں نے ایک ایسے خونی RSS کے ٹیررسٹ مائنڈ سیٹ کے انسان کو الیکٹ کیا. اور اب آپ دیکھ لیں کہ وہاں کے ہندو بھی سیف نہیں ہیں. صرف جو ہندوتوا کی آئیڈیالوجی کو فالو کرتے ہیں، صرف انہی کے لیے ایکسیپٹیبل ہیں سارے لاز، اور انہی کو کمفرٹ دیا جا رہا ہے. وہاں دلتس کے ساتھ جو ہو رہا ہے، سکھوں کے ساتھ فورسڈ کنورژنز مسلمانوں کی، کرسچنز کی، جو ان کے سپریم کورٹس کے تھرو جو بابری مسجد کے اوپر مندر کی کنسٹرکشن ہے، کشمیریوں کی میں سمجھتی ہوں کہ جو برداشت تھی
اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اللہ کا قانون ہے وہ رنگ لا رہا ہے. اور میں بہت جلد میں امید کرتی ہوں کہ ایک دن آئے گا کہ ہندوستان میں وہی توڑ پھوڑ ہوگی جو انہوں نے کشمیریوں کے ساتھ کیا, اور کشمیریوں کو آزادی ملے گی. مگر میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت بہت ضروری ہے کہ ہر پاکستانی جو ہے, پاکستانیوں کو کشمیریوں کی زیادہ ضرورت ہے. کشمیری تو کفن باندھ کے نہتے اپنی تحریک چلا رہے ہیں, مگر جو ان کا قرض ہے پاکستانی قوم کے اوپر, یہ جو پانی آپ پیتے ہیں یہ ہمارے خون پہ پی رہے ہیں. یہ جب تک یہ تحریک زندہ ہے یہ آپ کو پانی ملتا ہے. یہاں پہ ہر کوئی کہتا ہے کہ گو گرین کیمپین چلتی ہیں, درخت اگاؤ, گرینری ہو, آکسیجن ہو. یہ بھی تو ہمارے خون سے ہی آ رہا ہے, کشمیریوں کی قربانیوں سے آ رہا ہے. یہ جو پھل پھول سبزی, جو بجلی ہے اس ملک کے اندر, آپ ایگریکلچرل اکانومی ہے, آپ کے بہن بھائی ہیں وہاں پہ, خون اور روح کا رشتہ ہے اور مذہب کا رشتہ ہے, اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی کتنی قربانیاں ہیں. تو یہ وقت ہے ہر پاکستانی کو اپنے ضمیر کو جگانے کے لیے, اور حکومت کے اوپر اور اپوزیشن میں سب کو یہی کہوں گی کہ کم از کم ایک 10 سال کی پالیسی ہو کہ کشمیریوں کو ان کی آزادی ملے, UN کی قراردادوں کے مطابق ملے, اور کوئی ہمیں سمجھوتا یا کوئی اب ڈائیلاگ نہیں چاہیے, کیونکہ ہر ڈائیلاگ 50 سال شملہ کو ہم نے دے دی, اور مودی نے خود ہی اس کو مکمل طور پہ ایکسپوز کر دیا. اور اب تو وہ جو ڈس انفو لیب کا کیس ان کا دنیا میں کھل کا ہے کہ EU کا سوائل ٹیررزم کے لیے انہوں نے یوز کیا ہے. ہندوستان نے جو جھوٹا پروپیگنڈا کیا ہے اور کشمیر کی تحریک کو اور پاکستان کو ٹیررزم کے ساتھ جھوٹے طریقے میں نتھی کرنے کا, وہ بھی, اور پھر برٹش پارلیمنٹ میں بھی جو کچھ ہوا ہے. مگر جب تک کہ پاکستان کی عوام یہ ریئلائز نہیں کرے گی اور پریشر نہیں ڈالے گی اپنی لیڈرشپس کے اوپر اور حکومت وقت پہ کہ ہمیں ایک مسلسل پالیسی چاہیے کم از کم 5 سے 10 سال کی, کہ مسلسل, بلکہ یہاں پہ تو کشمیر ایمرجنسی نافذ ہونی چاہیے تھی 5 اگست کے بعد, کہ اوڑھنا بچھوڑنا صرف اور صرف کشمیر ہونا چاہیے تھا. جس طرح امیر صاحب نے کہا ہے بالکل کہ ہر طرح کی ڈپلومیٹک ٹائز ان سے ختم کرنی چاہیے. جو حال ہو رہا ہے کشمیریوں کے ساتھ, اس سے اور بدتر کیا حال ہوگا. یہ تو ایک قیامت سے بڑھ کے قیامت ٹوٹ پڑی ہے کشمیری قوم کے اوپر, ایک پورا قبرستان بن گیا ہے. تو اب نہیں تو کب, تو اس پہ ہمیں بہت ضروری ہے کہ ہم کام کریں. مگر میں آج خاص طور پہ آئی تھی کہ افسوس کہ یہاں پہ جو اتنا بڑا لاس ہوا ہے حافظ سلمان بٹ صاحب کا, نہ صرف جماعت اسلامی کے لیے بلکہ پورے پاکستان کے لیے اور کشمیریوں کے لیے جو ان کی سروسز ہیں, تو میں اس دکھ میں ان کے ساتھ ہوں. اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ جس طرح ہمیشہ ہماری کاز کے ساتھ ہیں, یاسین صاحب کی ریلیز کے لیے اور آسیہ اندرابی صاحبہ کی ریلیز کے لیے خاص طور پہ, کیونکہ یہ بہت زیادہ عذاب میں اس وقت تہاڑ کے اندر, کہ آپ لوگ بھی آواز اٹھاتے بھی ہیں, مگر اور مزید کریں ان کے خلاف جو جھوٹے کیسز چل رہے ہیں. 29 کو چارج شیٹ آ گئی ہے یاسین صاحب کے خلاف, اور مونیکا کولی جو کہ چیف پروسیکیوٹر جنہیں لگا دیا گیا ہے, جو مودی کی رائٹ ہینڈ ہے اس معاملے میں, ایک جھوٹے 30 سال پرانے مقدمے میں ان کو ڈیتھ سیل میں رکھا ہوا ہے, ان کی جان کو بہت خطرہ ہے. تو ان کی ریلیز کے لیے آپ لوگ بھی کیمپین چلائیں, انٹرنیشنلی بھی جن ممالک میں آپ کی لیڈرشپس اور انفلوئنشل لوگوں کے ساتھ جہاں جہاں رابطے ہیں آپ ان کو تیز کریں, اور کم از کم یہ شارٹ ٹرم ریلیز ہمیں ریلیف ملے کہ ان کو ریلیز کرا دیا جائے جو ہمارے ٹاپ لیڈرشپ ہے اور جو پولیٹیکل پرزنرز ہیں. بہت بہت شکریہ جی, بہت شکریہ. سہیل ملک صاحبہ, آپ یہ فرما دیجیے گا کہ جس طرح پاکستانی گورنمنٹ نے کشمیر کا مسئلہ انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ اٹھایا, آپ کیا توقع کرتی ہیں کہ مزید گورنمنٹ کو یا ہماری اپوزیشن پارٹی کو یا پاکستان کے عوام کو کیا کرنا چاہیے کشمیر کے حل کے؟ جی, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کم از کم ایک 5 سے 10 سال کی ایک مسلسل پالیسی ہو, چاہے کوئی بھی حکومت آئے اگلے الیکشنز کے اندر, مگر جب تک یہ ایک کوئی مسلسل پالیسی نہیں ہوگی. اور ہندوستان کے ہاتھ سے ریموٹ کنٹرول نکال دینا چاہیے کہ جب وہاں زیادہ شہادتیں ہوتی ہیں تب یہاں پہ زیادہ تیزی آتی ہے. ہمیں ایک مسلسل پالیسی چاہیے. یہ آزادی کی تحریک ہے اور یہ کوئی الیکشن کیمپین نہیں ہے کہ ویو آپ آتی ہے کلنگز کی تو پھر ہی یہاں سے چاہے میڈیا ہو چاہے ریلیز ہوں, بلکہ ہمیں ایک مسلسل انٹرنیشنل کیمپین کرنی ہے. انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے اندر جانا چاہیے ہمارا مقدمہ, جب کلبھوشن جیسے ایک دہشت گرد کا مقدمہ انڈیا لے کے جا سکتا ہے اور اس کی فیملی کو وہاں پہ لے کے جا سکتا ہے. میں بھی ایک پاکستانی سٹیزن ہوں,
میں ساری پولیٹیکل پارٹیز سے بھی اپیل کرتی ہوں, خاص طور پہ جماعت اسلامی سے بھی, کہ آپ بھی گورنمنٹ سے اپیل کریں کہ یہ معاملہ جو ہے لے کے جایا جائے انٹرنیشنل کورٹس میں, میرے ہسبینڈ کی ریلیز کا اور آسیہ اندرابی صاحبہ کا, کیونکہ یہ ڈسپیوٹیڈ ٹیریٹری ہے. یہاں پہ ہندوستان کا قانون لاگو نہیں ہو سکتا جو آکوپائر ہے, یہاں صرف انٹرنیشنل لا لاگو ہوتا ہے. تو اس پہ کیمپین کرنا, اور ایک لیگل ٹیم چاہیے ہمیں, انٹرنیشنل لا کی لیگل ٹیم چاہیے, ایکسپرٹیز چاہیے, کیونکہ یہ لیٹسٹ فارم آف جنگ کی ہے ہندوستان نے, جسے لا فیئر کہا جاتا ہے, جو انہوں نے ایک پریزیڈینشیل آرڈر کے تھرو سارے کشمیریوں کے خلاف ایک ڈیتھ وارنٹ ہندوستان کی سرکار نے جب ایشو کیا ہے, تو اس لا فیئر کو رسپونڈ کرنے کے لیے ہماری ایک فل فلیج انٹرنیشنل لا کی لیگل ٹیم ہو, اور یو این کے اندر بھی کیمپین کیا جائے سیکیورٹی کاؤنسل کے تھرو کہ ہندوستان کے خلاف ڈیفینس سینکشنز لگائی جائیں, اکنامک سینکشنز اور لیگل سینکشنز, کیونکہ بہت ہمارا اسٹرانگ کیس ہے جنیوا کنونشن 4 کے تحت کہ یہاں جس طریقے سے آبادی کو چینج کیا جا رہا ہے, اس کے تحت ہمیں انٹرنیشنل بہت سے فرنٹس پہ جنگ لڑنی ہے. اور RSS کو میں سمجھتی ہوں کہ جو ڈوسیئر بھی دیا ہے, مگر RSS کو بلیک لسٹ کرانے کے لیے انٹرنیشنل, خاص طور پہ فیٹف کے تھرو, اس کے اوپر بھی کام کرنے کی اشد ضرورت ہے. آپ نے بات کی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ موجودہ حکومت خاص طور پر وزیر اعظم عمران خان نے کشمیر کا سودا کیا ہے, کیونکہ سراج الحق صاحب کہتے ہیں صدی کا سب سے بڑا یوٹر کشمیر پر عمران خان نے لیا ہے. کیا ان کی اس بات کو آپ انڈورس کرتی ہیں, اور آپ کو لگتا ہے کہ واقعی عمران خان نے سودا کر دیا کشمیر کا؟ دیکھیں, کوئی اتنی جرت کر ہی نہیں سکتا کہ کوئی سودا کر لے. کشمیری ایسے یہاں تو آگ لگ جائے پورے خطے کے اندر, مگر یہ بات سچ ہے کہ جب تک یہ یونٹی نہیں ہوگی, سب سٹیک ہولڈرز اکٹھے, اذان کے بعد بس میری یہی سجیشن ہے سب پولیٹیکل پارٹیز کو, گورنمنٹ اور اپوزیشن میں, کہ آپس کے جتنے بھی انٹرنل ایشوز چل رہے ہیں, میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت جو میں نے بات کی ہے کہ کشمیر ایمرجنسی ہونی چاہیے, مطلب کہ ہماری ساری انرجیز, پولیٹیکل لنکس یا ڈپلومیٹک یا لیگل, ساری کی سارا فوکس ہونا چاہیے کہ کشمیریوں کے ساتھ ان کو ریلیف ملے, ان کی جانیں بچائی جائیں شارٹ ٹرم میں, اور ڈی ملیٹرائز کیا جائے اور ڈی ویپنائز کیا جائے شارٹ ٹرم میں. اور لانگ ٹرم ڈیفینیٹلی یہی ہے کہ ہمیں کوئی بھی اب ڈائلاگ میں اعتبار نہیں ہے. ہندوستان کے 50 سال دے دیے ہیں, تو ہمیں تو آزادی چاہیے UN کی قراردادوں کے مطابق. تو اس کے اوپر جب تک کہ یہ سب نہیں بیٹھیں گے, سب کو آن بورڈ اور کانفیڈنس نہیں دیا جائے گا, اور انٹرنل ایشوز کو 1-2 سال کے لیے سائڈ پہ کر لیں, کیونکہ آئی تھنک پاکستان کی تو لائف لائن ہی کشمیر ہے اور کشمیریوں کی قربانیاں ہیں. آپ تو ہر لحاظ سے اکنامکلی, سیکیورٹی وائز آپ دیکھ لیں, ڈیفینس لائن ہے آپ کی کشمیر, تو یہ اتنا امپورٹنٹ, سی پیک بھی آپ کا کشمیر سے ہی گزرتا ہے. اس سے زیادہ کوئی امپورٹنٹ پولیٹیکل ایشو ہے ہی نہیں سب کانٹیننٹ کا, تو بلکہ ساؤتھ ایشیا کا میں سمجھتی ہوں. 3 نیوکلیئر فلیش کنٹریز آ گئی ہیں لاگر ہیڈ, تو اس لیے اس کے اوپر جب تک ایک نہیں بنے گی کنسنسس کے ساتھ, بلکہ اس کے اوپر پوری ایک رپورٹ ہونی چاہیے کہ کیا پالیسی ہوگی اگلے 5 سے 10 سال میں, کن کن ممالک کو کور کرنا ہے, کس طریقے سے انٹرنیشنل لابینگ, نیٹ ورکنگ کرنی ہے. اور UN کا ایک ہمیں ڈیمانڈ کرتے ہیں کشمیری, ایک کشمیر انوائے ہمیں چاہیے, آبزرور اسٹیٹس چاہیے. ابھی بہت اسٹیپس ہیں جس کے اوپر اکٹھے مل کر ہی کام ہو سکتا ہے, اور ہمیں انسٹیٹیوشنل سپورٹ چاہیے. مطلب جس طریقے سے سینٹ میں آپ سب پارٹیز نے ابھی جب پولیٹیکل پرزنرز کی ریلیز کے لیے بڑا ایک ویلکم اسٹیپ آیا ہے کہ ساری پولیٹیکل پارٹیز نے, حالانکہ ہر کوئی کشمیر کے ساتھ ہے, تو انہوں نے ریلیز کے لیے پولیٹیکل پرزنر جو کشمیری ہیں ان کے لیے قرارداد منظور کی ہے. میں سمجھتی ہوں اسی طریقے سے ہمیں ایک پالیسی بھی چاہیے, سب مل بیٹھ کے, اور سب ایک دوسرے کے ساتھ جتنے بھی جھگڑے ہیں انٹرنل, ان کو سائڈ پہ کرتے ہیں. میرا یہی ریکویسٹ ہے. آپ بات کی انٹرنیشنل کمیونٹی میں ہائی لائٹ کرنے کی, تو یہ بتا دیں کہ پاکستان ہندوستان کے خلاف کون سے اقدامات ہیں جو اٹھانے چاہیے اور جو وہ اٹھا نہیں رہی. دیکھیں, RSS کو سب سے پہلے تو بلیک لسٹ کروانے کے لیے, اور جتنے بھی اس کے آرٹیکل 370 35A کا ڈی لیجٹمائز کرنا اس ایبروگیشن کو, اور پھر اس کے بعد جو کشمیریوں کے ساتھ جینوسائڈ ہو رہا ہے جو دنیا کا سب سے بڑا وائلیشن. اور میں سمجھتی ہوں جو ممالک ہندوستان کے ساتھ ڈیفینس ٹریڈ اس وقت کر رہے ہیں,
کافی سالوں سے جو کر رہے ہیں. بے شک اگر امریکہ سے وہ پیلیٹس آ رہے ہیں, کہیں سے بھی فرانس سے ویپنز آ رہے ہیں یا جہاں سے بھی آ رہے ہیں, انلیگل ہے. دنیا کا کوئی قانون اس کو الاؤ نہیں کرتا کہ ایک نہتی قوم کے اوپر وہ ویپنز کی ایکسپیریمنٹیشن گراؤنڈ ہو, اور وہاں پہ جتنے زیادہ شہادتیں یا جتنے زیادہ معصوم لوگوں کو مارا جاتا ہے تو ہندوستان کی آرمی کو لاکھوں روپے دیے جاتے ہیں, پلاٹس دیے جاتے ہیں, میڈلز. تو یہ انلیگل چیزیں, ان پہ اسٹرانگ کیس ڈیفینس سینکشنز کا لگ سکتا ہے انٹرنیشنل کورٹ میں, مگر اس مقدمے کو بنانے کے لیے ہمیں سب پولیٹیکل پارٹی, سب اداروں کی ضرورت ہے, چاہے وہ میڈیا ہو, چاہے وہ جوڈیشری ہو, لیگل سسٹم ہو, چاہے وہ سول سوسائٹی ہو. تو جب تک ہم مل بیٹھ کے نہیں کریں گے, یہ میں سمجھتی ہوں کہ اسکیٹرڈ ہی رہے گا. سب کے دلوں میں کشمیر کی محبت ہے, مگر ہمیں وہ یونٹی نظر آنی چاہیے ان دا فارم آف امپلیمنٹنگ پالیسیز.